بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10th کلاس کی اسلامیت لازمی کے ساتھ مبین احمد صدیقی آپ کے سامنے۔ آج کے لیکچر میں ہم اسلامیت لازمی کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ آئیے جو احادیث مبارکہ سے تعلق رکھتا ہے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ ابھی آپ سے میں نے بتایا کہ اسلامیات کے دوسرے حصے کو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، اور آج ہماری حدیث نمبر 17 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بورڈ پر دیکھیے گا، من حج البیتا، جس نے حج کیا بیت اللہ کا، فقدا مناسکہ، اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، ارکان پورے ادا کیے، وسلم المسلمون، اور مسلمان محفوظ رہے، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے بھی اور اس کے ہاتھ سے بھی، غفر لہ، معاف کر دیے جائیں گے اس کے لیے، ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ جو اس کے پہلے گزر چکے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب اگر بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، جس کو کہ آپ نے ایگزام میں لکھنا ہوتا ہے، من حج البیتا فقدا مناسکہ، جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے، وسلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کا حج کرنا، اس کی زیارت کرنا، یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ حج ہر اس شخص پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو کہ بیت اللہ جانے کے اخراجات جس کے پاس موجود ہوں، جس کے پاس وہاں رہنے کے اخراجات موجود ہوں اور واپسی کے اخراجات موجود ہوں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو گھر والے ہیں ان کے پاس جتنے عرصے تک وہ موجود نہ رہے گا اتنی دیر کے لیے ان کے پاس اخراجات موجود ہوں تاکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ایسا شخص صاحب استطاعت کہلاتا ہے۔ بیت اللہ کا حج کرے انسان، زیارت کرے۔ مناسک حج سے کیا مراد ہے؟ ارکان حج ادا کرے، بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، منا میں قربانی کرنا، مزدلفہ میں قیام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میدان عرفات میں خطبہ سننا، اور وہاں ظہر اور عصر کی نماز۔ یہ ارکان اسلام، یہ ارکان حج ہیں، اور ارکان اسلام میں سے حج ایک اہم رکن ہے۔ اب اگر کوئی جان بوجھ کر حج نہ کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو ظالم حاکم نے نہیں روکا، اگر کسی کی کوئی شرعی مجبوری بھی نہیں تھی، اگر کوئی بیمار بھی نہیں تھا، راستہ بھی پرامن تھا، اس کے باوجود اس شخص نے حج نہ کیا، تو پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ یعنی جو بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، جان بوجھ کر صرف یہ بہانہ بناتا ہے کہ بھئی ہمیں ٹائم نہیں مل سکا کاروبار کی مصروفیت سے، تو پھر اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے، والدہ بھی بیمار نہیں ہے جو کہ شرعی مجبوری ہے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں، پھر بھی حج نہیں کرتا، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، نصرانی مرے۔ یہ وعید ہے حج نہ کرنے والے کی۔ اور جو حج کرتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بیت اللہ پر پہلی نظر ڈال لی، ایمان کی حالت میں پہلی نظر اس کی بیت اللہ پر پڑی،
تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح حج کی فضیلت میں بہت سی روایات ہیں۔ جو بات اس حدیث پاک میں سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ ارکان حج ادا کرنے کے بعد یہ والا جو جملہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، یعنی دوران حج رش زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، ایسے موقع پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اگر کسی سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو اس کا بدلہ لینے انسان چل پڑے۔ انسان ان تمام ارکان کے دوران اور بعد میں بھی اپنی زبان سے بھی دوسروں کو نفع دے، ہاتھ سے بھی دوسروں کو فائدہ دے، تکلیف نہ پہنچائے۔ اس دوران یہ عمل بہت ضروری ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، نہ کسی کو گالی دے، نہ کسی کو برا کہے۔ ان چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اگر یہ سارے معاملات انسان نے ادا کیے اور ان سے بچ کر رہا تو پھر حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ پہلے جتنے بھی گناہ تھے اس کے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ باقی انسان کے ذاتی گناہ چھوٹے بڑے اللہ اس کی برکت سے سب معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ حقوق العباد کے بارے میں بتا دیا۔ یہ جملہ اس سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا ہے، ہاتھوں سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ آئیے اب دوسرے بورڈ پر چلتے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک دیکھتے ہیں اس لیکچر میں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اغبرت غبار آلود ہوئے، قدماہ جس کے قدم فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے آگ پر اسے حرام کر دیا۔ اب ذرا با محاورہ دیکھیں، من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، حرمہ اللہ علی النار، اللہ نے اسے آگ پر حرام کر دیا۔ اللہ نے اسے حرام کر دیا آگ پر۔ اب اگر اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا کہ غبار آلود ہونے سے کیا مراد ہے، اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے۔ اللہ کی راہ سے مراد نمبر 1 یہ ہے کہ انسان جہاد پر گیا ہے، راہ خدا میں لڑ رہا ہے۔ دوسرا، انسان تبلیغ دین کے لیے گیا ہے، دین اسلام لوگوں کو سکھانے کے لیے گیا ہے، یہ بھی راہ خدا ہے، اور جہاد پر جانا یہ بھی راہ خدا ہے۔ تیسرا، فی سبیل اللہ میں کون سی چیز آتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو پھر انسان راہ خدا میں دین اسلام پر چلتے ہوئے جتنی مشکلات برداشت کرتا ہے وہ سب فی سبیل اللہ میں آتی ہیں۔ جیسا کہ اگر ایک انسان ہے حلال رزق کمانے کے لیے نکلا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ کی راہ میں آتا ہے۔ اگر علم دین سکھانے کے لیے جا رہا ہے، تعلیم دینے کے لیے جا رہا ہے، وہ بھی راہ خدا میں آتا ہے۔ آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو آپ جب دین اسلام حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اگر دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اسکول پہنچتے ہیں، پھر پڑھ کر واپس جاتے ہیں، تو یہ راہ خدا میں آپ سفر کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں راہ خدا میں آتی ہیں۔ انسان جب آج کل روڈز پہ سفر کرتا ہے، اس کے قدم بھی غبار آلود ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی گرد لگتا ہے، چہرہ بھی گرد آلود ہوتا ہے۔ تو اس محنت اور مشقت کے دوران جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر اس کے جب قدم غبار آلود ہوتے ہیں تو وہ قدم اللہ کو بہت پسند ہے، وہ قدم اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر حرام کر دیا، یعنی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا، عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ اب جو بات ہم نے کی تھی ذرا اس کی طرف غور کرتے ہیں۔
کیسا شخص جو محنت کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، راہ خدا میں میں نے بات کی کہ نیک اور جائز کام کے لیے نکلا ہے، حلال رزق کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے نکلا ہے۔ ایک شخص تھا، بیت اللہ شریف آیا، آ کر بیت اللہ کا غلاف اس نے پکڑا، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑنے کے بعد کہنے لگا یا اللہ میں نے سارا دن محنت کی ہے، سارا دن کوشش کی ہے، تو مجھے یہ بھی عطا فرما، میرے گناہ بھی معاف فرما، یہ بھی عطا فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر لوگوں سے فرمایا کہ بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جس نے لباس بھی حرام کا پہنا ہے، جس کا بچھونا بھی حرام کا ہے، جس نے غذا کھاتا ہے وہ بھی حرام کی ہے۔ تو اس لیے رزق حلال کمانے کے لیے جو شخص نکلتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے قدم اگر غبار آلود ہوتے ہیں راہ خدا میں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتے ہیں، اور جب اللہ کریم کو وہ پسند آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آگ پر اسے حرام کر دیتا ہے، یعنی اللہ ایسے شخص کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر اسٹوڈنٹ کے نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ تمام اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر رہیں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ دوران حصول علم دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہوا، کوشش کرتا ہوا دنیا سے گیا، تو وہ جہنم سے آزاد ہے، عذاب جہنم اسے نہیں ہوگا، آگ کا عذاب اسے نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حصول علم کے لیے نکلا ہے۔ ان احادیث کو یاد رکھیے گا تاکہ امتحان کے اندر، کمرہ امتحان میں آپ کو مسئلہ پیش نہ آئے۔ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ احادیث کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔